بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حمدا لك يا ذا الجود والإحسان والفضل والطول والامتنان وصلاة وسلاما على من لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى حبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى آله الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد لا سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم وغاصبي حقوقهم من الأزل إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه ومتقن خطابه وقوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج مومنین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں اپنی ذات کو اور اس کے بعد آپ تمام کو تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں، وصیت کرتا ہوں اور پروردگار عالم سے یہ التجا کرتے ہیں کہ بار الہ جو زندگی ہمیں تو نے عنایت فرمائی ہے اسے تیرے مطابق گزارنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ عزیزان محترم، یہ بات ہم سبھی جانتے ہیں کہ تقوی یعنی کہ خدا تعالیٰ کی معصیت سے ڈرنا۔ خدا کوئی ایسی ڈراؤنی چیز نہیں ہے نعوذ باللہ کہ انسان یہ کہے کہ مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ وہ مجھے بغیر وجہ کے کوئی عذاب دے دے گا، مجھ پر کوئی سزا نافذ کر دے گا بغیر کسی وجہ کے۔ یہ نہیں ہے خدا۔ پروردگار عالم کی معصیت سے ڈرنا ایک تو یہ ہے تقوی۔ دوسرا یہ کہ تقوی کا نام یہ بھی نہیں ہے کہ میلے کچیلے کپڑے پہننا اور خامخواہ میں سر کے اور داڑھی کے بال بڑھا کر گھومنا، خوشبو نہ لگانا، پھٹے پرانے جوتے پہن کے رکھنا اور زیادہ کسی سے خامخواہ میں جو انسان کرتا ہے کہ بات نہیں کرنا، ویسا کچھ نہیں ہے تقوی۔ تقوی کیا ہے کہ ایک نارمل زندگی گزارتے ہوئے، لوگوں کے ساتھ معاشرے میں، سوسائٹی میں رہتے ہوئے، اس لیے کہ اپنی سوسائٹی سے کٹ کر رہ جانا، جنگل میں چلے جانا، ایک اپنے آپ کو گھر میں کمرے کے اندر بند کر لینا ہر وقت کے لیے، یہ بھی تقوی نہیں ہے۔ تقوی کیا ہے؟ انہی لوگوں کے ساتھ انسان زندگی گزارے جنہیں روزانہ مختلف جگہوں پر آتے جاتے، اپنے ورک پلیس پر، پریئر پلیس پر، اپنے کارپوریٹ لائف کے اندر جہاں دیکھتا ہے، ملتا ہے، ان سے ملنا اور ان چیلنجز کے ساتھ اس زندگی کے اندر انسان کو سوسائٹی کا ایک فروٹفل، کریٹیو، انوویٹیو، اچھا ہیومن بینگ بن جانا، اس کا حصہ بن جانا، یہ ہے تقوی۔ اکارڈنگ ٹو دا کوڈز آف لائف علیکم السلام ورحمۃ اللہ وچ ہیز بین ٹاٹ بائی اسلام، جو ہمیں اسلام نے بتائے ہیں، جو کہ دنیا کا بہترین ریلیجن ہے، یہ ہم سب جانتے ہیں۔ لہٰذا انسان اور پھر بہت سی جگہ پر یہ بھی ہے کہ زیادہ پیسے نہ کمانا، یہ بھی تقوی نہیں ہے کہ اگر ایک انسان کے پاس اچھا اور جائز لائیولیہڈ ہے اور اس میں اللہ کی طرف سے اس کے پاس زیادہ مال اور زیادہ رزق اور زیادہ پیسے آ رہے ہیں، تو یہ سوچ کر بہت ساری اپارچونیٹیز کو انسان لوز کر دے اور کوئٹ کر دے اور چھوڑ دے اور سکپ کر دے کہ بھائی نہیں زیادہ پیسہ نہیں، اپنے کو متقی رہنا ہے، زیادہ پیسہ نہیں، ایسا نہیں ہے۔
لہٰذا جو حلال راستے سے آ رہا ہے وہ آئے، اور حلال راستے پر اسی طرح سے انسان اللہ کی راہ میں جہاں جہاں پہ اسے جیسے جیسے موقع ملے اس کو انسان استعمال کرے اور خرچ کرے. یہی ایک متقی زندگی کی نشانی ہے. اب آ جائیے جو ہمارا موضوع چل رہا ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے اعتبار سے، کہ جو ہماری پچھلی گفتگو میں آپ کی خدمت میں جو ہم نے بات عرض کی تھی وہ یہ تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو جناب جبرائیل امین آئے، اور آنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا الک حاجہ، ہے کوئی خواہش، کوئی حاجت؟ جانتے جبریل بھی دیکھ رہے ہیں کہ آگ میں ڈالا جا رہا ہے، منجنیق میں رکھا گیا، اس سے ان کو تھرو کیا گیا، تو حضرت جبرائیل جانتے ہیں کہ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہت زیادہ ضرورت اس بات کی کہ ان کو اس آگ سے بچا لیا جائے. لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جبریل آ کر پوچھتے ہیں کہ آپ کی کوئی حاجت ہے؟ خدا کی طرف سے ظاہر سی بات ہے. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اما من کا فلا، تجھ سے اگر مانگنی پڑے گی تو نہیں ہے، تجھ سے کیوں بولوں؟ وہ دیکھ رہا ہے. تو اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو خلیل بنایا، کسی کی حاجت کو رد نہ کرنا اور اپنی حاجت خدا کے علاوہ کسی سے نہ مانگنا، یہ ایک بات آئی تھی. اب اس میں اللہ کے علاوہ کسی سے حاجت نہ مانگنا، یہاں پر بڑی ایک فائن لائن ہے، بڑی ایک تھن لائن ہے کہ جس کو یوز کیا جاتا ہے توسل کے خلاف بات کرنے کے لیے، کہ صرف اللہ سے مانگو. صرف اللہ سے مانگو کا مطلب کیا یہ ہے کہ رسول اللہ سے کچھ نہ کہیں؟ صرف اللہ سے مانگنے کا مطلب کیا یہ ہے کہ آل رسول علیہ السلام سے کچھ نہ کہا جائے، یعنی ان کو اللہ کی بارگاہ میں واسطہ بھی نہ بنایا جائے، ذریعہ بھی نہ بنایا جائے؟ یہی ہے نا توسل کا معنی کیا ہے؟ وسیلہ، شفاعت. یعنی جو ہم اس دنیا کے اندر یہ کہتے ہیں او بھائی یہ تو سفارشی ہے، یہ تو کیا کہتے ہیں پرچی لگا کر آیا ہے، تو معذرت کے ساتھ اللہ کے پاس تو پرچی سسٹم چلتا ہے. اور وہ پرچی سسٹم کیا ہے کہ جس کو اللہ نے آتھورائز کیا ہے. یعنی اگر ہم امام رضا علیہ السلام اللہم صلی علی، جمعہ کا دن ہے، سرکار کی ولادت کا دن گزرا ہے، ذرا سی اگر ہو سکے بلند ایک درود بھیجیں امام رضا علیہ السلام کی ذات پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. مولا رضا علیہ السلام کے دسترخوان کا جو ٹوکن ہے، ہم کو اگر وہ ٹوکن بہت کوشش کرنے پہ نہیں ملا، ہم گھر گئے، آئی ٹی کے ماہر ہیں، نہیں بھی ہیں تو چیٹ جی پی ٹی ہے، ہم نے اس کو کمانڈ دیا پرومپٹ، اور اس پرومپٹ سے ہم نے اس کو کہا کہ ایک بنا دو، ویسی ہی بالکل ایگزیکٹلی نظر دکھنے میں ویسی ہی جیسی ٹکٹ نظر آتی ہے امام رضا علیہ السلام کے دسترخوان کی، ویسی ہی ایگزیکٹلی ٹکٹ بنا دو. اس کو ہم نے پرنٹ کر لیا یا کروا لیا دکان سے، اور اس کو کٹ کر کے اور بالکل ویسے جیسے اصلی ہے وہ بنا کر لے کر گئے وہاں. اب جیسے وہاں لے کر گئے تو وہ چیک کرے گا، اس پر یوں گھمائے گا، یوں گھمائے گا، یوں گھمائے گا، یوں گھمائے گا. ہم کہیں گے بھائی یہ ٹکٹ ہے لے اور مجھے جانے دیں اندر. بولے گا نہیں، مہر نہیں ہے اس کے اوپر، سٹیمپ نہیں ہے وہ والی جو اصلی اور نقلی کی پہچان ہے. یعنی کہ اگر کوئی آ کر یہ کہہ لے کہ میں امام ہوں تو یہ کافی نہیں ہے، اس پر اللہ کی مرضی کی مہر ہونا ضروری ہے. جسے خدا نے بنایا ہو وہ ہوگا امام. اسی طرح سے جسے اللہ نے آتھورائز کیا ہے کہ یہ دروازے ہیں، ان دروازوں پہ جانا ہے اور ان کا واسطہ ہمیں دینا ہے، تو اللہ کہتا ہے میں وعدہ کرتا ہوں میں دوں گا. میں تو چاہتا ہوں کہ تم ان کی طرف سے آؤ. کیوں اللہ چاہتا ہے کہ ہم اللہ سے ڈائریکٹ نہ کہیں اور ان کے تھرو جائیں؟ کیونکہ اللہ نے ان کو اپنی پہچان کا ذریعہ بنایا. اللہ ہر ہاؤس ہولڈ میں نہیں اترتا. قرآن دینے کے لیے اللہ خود نہیں آتا، ریلیجن دینے کے لیے خدا خود نہیں آتا. اس نے اپنے چوزن ونس کو بھیجا ہے، اپنے پروفٹ کو بھیجا ہے، اپنے امامز کو بھیجا ہے. تو جو اللہ کے ریپریزنٹیٹیوز ہیں، جو اللہ کی بات بندوں تک پہنچاتے ہیں، انہی کو اللہ نے آتھورائز کیا کہ بندوں کی بات اللہ تک پہنچائیں. یہ ٹرانسفارمرز ہیں، یہ میڈیٹرز ہیں، کہ یہ وہ ہیں کہ اللہ کی بات جن کے ذریعے سے ہم تک آئی ہے، ہماری بات انہی کے ذریعے سے اللہ تک جائے گی. لہٰذا یہ کہنا کہ صرف اللہ، تو صرف اللہ سے مانگنے میں یہی شامل ہے کہ میں یہ کہوں. مثال کے طور پر مجھے زیادہ تو سروس پرووائڈرز کے نام یہاں پر نہیں پتہ ہیں، ایک آدھ دو کے نام پتہ ہیں، انہی کے میں نام لے لیتا ہوں اس ڈسکلیمر کے ساتھ کہ مجھے کسی نے بھی کوئی لفافہ نہیں دیا ہے ان کے اس کا نام لینے کے لیے.
مثال کے طور پہ ایئرٹیل ہے، ووڈا کام ہے، اور کون کون سے ہے، ایفری سیل ہے، اور کوئی ہے تو مجھے بتا دیں، اس کا بھی نام لے لوں. کومیل سیل نہیں. اچھا، یہ مثال کے طور پہ 2-3 ہیں الگ الگ. اب مجھے فار ایگزامپل اگر ایک سم کارڈ پرچیز کرنی ہے اور میں یہ کہوں کہ یہ میں باہر بیٹھے ہوئے ہاکر میں کسی کے پاس سے بھی جا کے لے لوں، تو اس بات کی گارنٹی نہیں ہے کہ اس میں جو بیلنس ہے وہ استعمال ہو چکا ہے، اس کی کوئی مجھے سیکیورٹی نہیں ہے میرے پاس. اور اگر میں نے اس کی آتھورائزڈ فرینچائز سے وہ چیز خریدی سم کارڈ، تو کیا ہوگا؟ اگر کوئی گڑبڑ ہے تو مجھے اسی فرینچائز کے پاس جانا ہے، وہ ہیڈ کوارٹر سے رابطہ کریں گے اور وہ کہیں گے بھائی اس میں یہ پرابلم تھا، ناؤ دس ہیز بین سالوڈ، دس ہیز بین ٹربل شوٹڈ. اسی طرح سے اللہ نے اپنا نظام بنایا ہوا ہے، پروردگار عالم نے اپنی بات بندوں تک پہنچانے کے لیے وہ بندے رکھے ہیں، اور وہی بندے بندوں کی بات خدا تک پہنچانے کے لیے خدا نے رکھے ہیں کہ ان کے پاس آؤ. تو تم اگر ان کے پاس اپنی بات پہنچانے کے لیے بھی آؤ گے تو تمہارا دوسرا کام ہو جائے گا کہ میری بات یہ تم تک پہنچا دیں گے اس بہانے سے. لہٰذا ہمیں انہی کے پاس جانا چاہیے. تو وسیلے کا مطلب یہی ہے، اور اللہ سے صرف اللہ کے پاس جانے کا مطلب یہ ہے کہ یا اللہ کے آتھورائز بندے. اور مثال کے طور پہ کوئی بھی آپ سم لیتے تو آپ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے اس کے آتھورائز بندے سے لیے، اٹ از ایز گڈ آپ نے ہیڈ کوارٹر سے لیے. لہٰذا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خلیل اللہ ہونے کے اعتبار سے یہ بات تھی. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک اور بھی سیرت میں واقعہ ملتا ہے، اور وہ واقعہ یہ ہے کہ ظاہر سی بات ہے جتنے اولیاء خدا گزرے ہیں ان کے ساتھ کچھ چیزیں جو ہے نا وہ سمجھ لیجئے کہ بائی ڈیفالٹ ہیں. ایک سخت حالات ان کو گزارنا پڑے، ہر اعتبار سے سخت حالات، ٹھیک ہے. تکلیف دینے والے ان کو ہمیشہ رہے، یعنی کوئی نہیں بچا اس چیز سے کہ اولیاء خدا یعنی حضرت ابو طالب علیہ السلام کیا ان کی فضیلت ہے. ان کو یہ کہہ دیا گیا کہ نعوذ باللہ کل کافر تھے، نعوذ باللہ. حضرت ابو طالب علیہ السلام جیسے کو یہ کہہ دیا کہ جن کی گود میں اسلام پلا، جن کی گود میں نبی اکرم دسترخوان پہ ان کے کھاتے رہے، اور خدا تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا کہ وَوَجَّدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَا وَوَجَّدَكَ غَالًّا فَهَدَى، ہم نے تمہیں پالا، یعنی پال ابراہیم رہے، پال حضرت ابو طالب رہے. خدا کہہ رہا ہے ہم نے پالا، اور ہم نے آپ کو غنی کیا. غنی جناب خدیجہ کے ذریعے ہو رہے ہیں، لیکن کہہ خدا یہ رہا ہے کہ ہم نے کیا. تو جن کا عمل خدا کا عمل ہے. اب یہاں پہ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، حالات سخت تھے، اور ایک مرتبہ انہوں نے یہ کیا کہ ظاہر سی بات ہے تبلیغ وغیرہ کے لیے جو جاتے ہیں وہ گئے، اور انہوں نے کہا کہ جب میں وہاں جاؤں گا تو وہاں سے واپسی پہ گھر والوں کے لیے آٹا، سبزی، یہ سارا سامان لیتا ہوا آؤں گا وہاں سے ایز اے گفٹ فار دا پیپل لیونگ ایز اے فیملی ود اس. ہوا یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام واپسی پہ کچھ اپنے لیے بندوبست گھر پہ لے کر آنے کا نہیں کر سکے. اچھا، یہ بات بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، جن کے رتبے ہیں سوا، ان کو سوا مشکل ہے. جن کے بڑے رتبے ہیں ان کی بڑے امتحانات ہیں. ہمارے پاس بڑا رتبہ نہیں ہے تو ہمارے پاس بڑا امتحان بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوچا وہ جو تھیلی تھی، وہ چھلی ہوگی، تھیلی ہوگی، بوری ہوگی، شوپو ہوگی، وہ خالی تھی اور خالی ہی واپس جا رہی تھی گھر. جب حضرت ابراہیم سفر سے واپس جا رہے تھے، انہوں نے کہا کہ میں کچھ لے جا سکوں نہ لے جا سکوں، ایٹ لیسٹ کچھ ریت اس میں بھری، کچھ پتھر زمین سے اٹھائے، وہ اس میں ڈالے، اور وہ لے کے گھر کی طرف گئے کہ جناب سارہ سلام اللہ علیہ، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ ہیں، اور جناب حاجر بھی ہیں، جناب حاجرہ جن کو کہا جائے، کہ کم سے کم ان کو یہ نہ ہو کہ کچھ نہ لے کر آئے، اور وہ اٹھائیں تو ان کو لگے کہ چلو ہیوی ہے. جیسے کہ بہت سارے ہمارے ہی ہاؤس ہولڈ میں سے، بہت پرانی بات بھی نہیں ہے، کہ جب گھر میں کھانا جس دن نہیں بنا ہوتا تھا اس دن مائیں یہ کیا کرتی تھیں کہ پتیلے میں پانی ڈال کر اور چولہے پر چڑھا دیا کرتی تھی کہ اگر دھواں اٹھے تو ساتھ والے پڑوسی جن کے گھر اتنے قریب ہوا کرتے تھے وہ یہ نہ سمجھیں کہ آج ان کے گھر کچھ پکا نہیں ہے. کیا زمانہ، وہ دور کہ جس دور میں اپنی سیلف اسٹیم کو بچانے کے لیے یہ بھی ہوا، اور پھر پروردگار عالم نے نوازا بھی. ایسا نہیں ہے کہ کسی کو محنت کا پھل نہیں ملا. لہٰذا
جو پھل ہے وہ نظر آتا ہے، اس کے پیچھے کی محنت نہیں نظر آتی ہے۔ البتہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جب گئے، انہوں نے وہ بورا وہاں رکھا، جناب حاجرہ کو دیا، جناب سارہ کو دیا، اور اس کے بعد جناب ابراہیم ظاہر سی بات ہے دل شکستہ تھے، مصلی پر آ گئے، عبادت کرنے لگے۔ تھوڑی دیر گزری نہیں تھی کہ ان کو روٹیوں کے سیکے جانے کی خوشبو آنے لگی، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اٹھے، نماز سے جب فارغ ہوئے، مصلی سے آئے اور جناب حاجرہ کے پاس کچن میں آ کر پوچھا کہ اے جناب سارہ، کہ آپ یہ جو روٹیاں بنا رہی ہیں آٹا کہاں سے آیا؟ کہا وہی تو آٹا ہے جو آپ سفر سے واپسی پر آئے ہیں تو تھیلی میں لے کر آئے ہیں۔ یہ سبزیاں جو بن رہی ہیں، شلغم بن رہی ہے، گاجر بن رہی ہے، یہ کیسے، کہاں سے آیا؟ کہا یہ اسی شاپر میں تھا جو شاپر آپ لے کر آئے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام فوراً کھلے آسمان کے نیچے گئے، اپنے ہاتھوں کو اٹھایا اور کہا کہ تو ہی ہے کہ جو ایک خلیل کو رسوا ہونے سے بچانے کا صحیح انتظام کرتا ہے، تو ہی ہے پروردگار۔ اور یہ اس بات کو بھی بتاتا ہے کہ جب انسان سفر پر جائے تو جب واپسی پلٹے تو اپنے گھر والوں کے لیے ضرور کچھ نہ کچھ لے کر آئے۔ چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، محمد سرکار فرماتے ہیں کہ جب سفر سے گھر پلٹو تو اپنے گھر والوں کے لیے ضرور کچھ نہ کچھ تحفے تحائف لے کر جایا کرو، چاہے وہ پتھر ہی کیوں نہ ہو۔ یہ امام نے حدیث فرمائی تھی، اور اس حدیث میں جب امام علیہ السلام نے کہا چاہے پتھر ہی کیوں نہ ہو، اب وہ کوئی اس حدیث پہ عمل کرنے کے لیے ڈائمنڈ کا پتھر لے جائے تو کیا ہی بات ہے، سلور کا پتھر لے جائے، گولڈ کا پتھر لے جائے تو کیا ہی بات ہے، ٹینزنائٹ کا پتھر لے جائے تو کیا ہی بات ہے۔ لیکن خیر پتھر کی بات ہو رہی ہے، امام علیہ السلام نے، امام کے کلام کے اندر حکمت تو ہے، کوئی اسی سے سمجھ لے، ٹھیک ہے لے۔ یہ تو ہو گئی خواتین کی آواز، وائس آف ویمن، مومنات۔ لیکن امام کیا فرما رہے ہیں کہ تم اپنے طور سے اللہ کو یہ دکھاؤ کہ میں اپنے گھر والوں کے لیے لے جانا چاہتا ہوں، نہیں لے جا سکتا ہوں، اس خیال میں رہ کر کچھ نہ لے جاؤں، تو یہ کوشش نہیں نظر آئے گی۔ جب یہ کوشش نظر آئے گی، روایت یہ ہے کہ دو جگہیں ایسی ہیں کہ جہاں پر جب انسان خرچ کرتا ہے تو پروردگار کئی گنا ملٹیپلائی کر دیتا ہے۔ ایک جب انسان سفر حج پر خرچ کرتا ہے تو پروردگار اسے بے تحاشا ملٹیپلائی کر کے دیتا ہے، اور دوسرا یہ کہ جب وہ اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتا ہے تو پروردگار عالم اسے بہت بڑھا کر دیتا ہے۔ لہٰذا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں بتایا کہ جتنا انسان کر سکے اتنا تو کرے، توکل کرے تو توکل کرے پروردگار عالم پر، اور خدا کو دکھلائے کہ خدا یہ لے جا سکتا تھا یہ لے گیا ہوں۔ اسی طرح سے ہمیں اس کا ایک ریفلیکشن نظر آتا ہے آج کی اس دنیا میں، نجف و کربلا کے درمیان جو مشی، جو پیدل زیارت کا سفر جو اختیار کرتے ہیں مومنین اور مومنات، جس کے پاس کچھ نہیں ہوتا وہ ایک ٹشو کا باکس لے کر کھڑا ہو جاتا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ یہ امام حسین کے نام پر، اے زائر حسین تمہیں مرحبا ہے، اے زائر حسین تم میں ویلکم ہے، آؤ اور یہ لو۔ یہ پسینے پوچھنے کا کام تو فرشتوں کا تھا۔ روایت ہے کہ جو امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے رستے میں چلتا ہے، فرشتے اس کے پسینے کو پوچھتے ہیں، اس سے ہوا دیتے ہیں، اور اس کے ہر پسینے کے ایک ایک قطرے سے پروردگار 70 اینجلز کو کریٹ کرتا ہے کہ جو قیامت تک اس زائر امام حسین علیہ السلام کے لیے استغفار کرنے والے ہیں اور اس کی دعا پہ آمین کہنے والے ہیں، اور جتنے زائرین ہیں سب کے لیے۔ لہذا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ ایک عمل تھا۔ ایک حدیث ہے حضرت سرکار امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی، مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ پہلے کے زمانے میں آدمی کتنا ہی بوڑھا ہو جاتا تھا اس کے بال سفید نہیں ہوتے تھے، 100 سال 150 سال 200 سال کا آدمی کالے بال، اور پھر یہ مشکل ہوتا تھا کہ باپ اور بیٹا جب ساتھ کھڑے ہوتے تھے تو یہ معلوم کرنا، یہ روایت کے جملے، کہ یہ معلوم کرنا مشکل ہوتا تھا، پوچھنا پڑتا تھا شخص کو کہ تم دونوں میں سے باپ کون ہے بیٹا کون ہے، اور یہ چلا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے تک۔
یہاں تک کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پروردگار عالم سے سوال کیا کہ اے پروردگار، میں چاہتا ہوں کہ جو سن رسیدگی ہے، یعنی کہ اولڈ ایجڈ ہونا، اس کا ڈسٹنگوش کر سکیں، ڈفرینشیٹ کر سکیں، اس میں فرق لا سکیں، فرق کر سکیں. تو اس کے لیے پروردگار عالم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ نعمت، میں نعمت عرض کر رہا ہوں، یہ نعمت دی. اور ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام جب سو کر اٹھے تو ان کی داڑھی میں کچھ سفید بال انہوں نے دیکھے. اس دن انہوں نے یہ کہا الحمدللہ رب العالمین. روایت کا امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے، انہوں نے کہا الحمدللہ رب العالمین. کیوں کہا الحمدللہ؟ الحمدللہ میرے بال سفید ہونے تک میں نے خدا کی معصیت نہیں کی، ایک ایسی لائف لیڈ کی، ایک ایسی زندگی گزاری کہ جس میں نے پروردگار عالم کی مخالفت نہیں کی. الحمدللہ رب العالمین. اس بات پر الحمدللہ. یہ اور بات ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے داڑھی کا بال سفید دیکھ کر الحمدللہ رب العالمین کہتے ہیں. اور علی ابن ابی طالب کوفہ کے محراب میں 19 رمضان المبارک کی صبح سر اقدس پر اپنے ملجم مرادی ملعون کی ضرب کھا کر کہتے ہیں فزتو و رب الکعبہ، کہ کعبے کے رب کی قسم علی کامیاب ہو گیا. اب یہ دیکھیے کہ یہ اور بات ہے کہ جو سائنس ہے نا، وہ سائنس یہ کہتی ہے کہ انسان کے بال ہمیشہ سفید نہیں رہتے، ہمیشہ سفید نہیں رہتے. یعنی انسان جتنا زیادہ بوڑھا ہو جائے گا اتنے زیادہ بال سفید ہوں گے جی. لیکن پھر ایک انسان کی ایج جو 90 95 100، اب آج کل کے زمانے کی بات ظاہر سی بات ہے نہیں ہے، لیکن یہ بات مراجع کرام، جو بڑے علماء، جو بڑے کلیرکس اور پائس پیپل گزرے ہیں، اور کلیرکس نہیں بھی تھے اگر مثال کے طور پہ، اللہ کے صالح بندے تھے، یا انہوں نے زندگی اس طرح سے گزاری کہ اپنے صحت کا اتنا خیال کیا کہ وہ 100 سال کو کراس کر پائے. یا فار ایگزامپل کچھ ایسے دنیا کے علاقے ہیں، چائنا وغیرہ ہو گئے، اس طرح کے جو علاقے ہیں جہاں پر لوگوں کی زندگیاں لمبی لمبی ہوتی ہیں، ان کے لائف سٹائل کی وجہ سے لمبی زندگی ہوتی ہے. تو ہمیں تو یہاں پہ فیٹی لیور ہو جاتا ہے، لوگ اسی کے لیے پریشان ہوتے ہیں اس کو کیسے ریورس کریں. لیکن یہ جب ایک انسان کی ایج آتی ہے، پورے بال سفید ہو گئے، اس کے بعد دوبارہ سے بال سیاہ ہونا شروع ہوتے ہیں. یعنی انسان کی کھوئی ہوئی طاقت جو جسم کی اور بدن کی آئی سائٹ ہوتی ہے، کمزور ہوتی جاتی ہے، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ اس کی وہ دوبارہ آئی سائٹ ریوائیو ہونا بھی شروع ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، اب یہ تو سائنس کی بات ہو گئی. دین کی بات کیا ہے؟ دین کی بات یہ ہے کہ حضرت آیت اللہ خوئی رحمۃ اللہ علیہ وہ یہ کہتے ہیں کہ آیت اللہ خوئی نے اپنی زندگی کے بالکل آخری سالوں میں قرآن حفظ کرنا، میمورائز کرنا شروع کیا آیت اللہ خوئی نے. اور کسی نے جب ان کو نوٹ کیا کہ یہ قرآن حفظ کر رہے ہیں، میمورائز کر رہے ہیں، اور ایج کے اس حصے میں جب حوزہ پڑھ چکے ہیں، اتنے بڑے عالم بن چکے ہیں، مرجع بن چکے ہیں، توضیح، یہ ایک آیت اللہ خوئی کا تو ایک بڑا مقام ہے آج تک جس کو علماء ریپلیس نہیں کر سکے. تو آیت اللہ خوئی سے کسی نے پوچھا کہ آپ اب مثال کے طور پہ قرآن یاد کرنا شروع کیا؟ کہا اصل میں میری میموری جو ہے نا وہ ویک ہو رہی تھی، تو مجھے یہی ریمیڈی سمجھ میں آئی کہ قرآن یاد کرنا شروع کر دو تاکہ میموری جو ہے وہ مضبوط ہو جائے. عجیب. یعنی ہم کہتے ہیں کہ مولانا کوئی بڑا وظیفہ بتائیں، کوئی ایسی بات بتائیں، یہ کیا بتا دیا کہ قرآن یاد کر لو؟ یہ تو وہی ہے روز سنتے ہیں ہم. کوئی بتائیں ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے 1 گھنٹے تک، اتنے دنوں تک کھلے آسمان کے نیچے، سورج کے نیچے 2 کلو کا ڈمبل اٹھا کے دائیں بائیں دیکھے بغیر، آنکھ پلک جھپکائے بغیر یہ عمل کرنا ہے. ہم کہیں گے ہاں یہ عمل ہے، یہ مولانا آپ نے اب پتہ ہے نا صحیح آپ نے عمل. تو اللہ نے بڑی بڑی چیزوں کو چھوٹی چھوٹی چیزوں میں رکھا ہے، اپنے بڑے بڑے اولیاء کو عام لوگوں کے اندر رکھا ہے، جو ہم جن سے روز ملتے ہیں لیکن ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ وہ پروردگار عالم کا اتنا پسندیدہ بندہ ہے. لہٰذا انسان تمام ہی بندگان خدا کی برابر سے رسپیکٹ کرے، احترام کرے اور محبت دے. پروردگار ہم سب کو توفیق دے. اب آپ دیکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام مہمان نواز ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک مرتبہ آپ کے یہاں، چونکہ اب جب مہمان نواز تھے اور آپ کی مہمان نوازی مشہور تھی، ایک دن ایک دن نہیں، یہ تقریباً حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس روزانہ کا معمول تھا کہ ان انوائٹڈ گیسٹس آ جایا کرتے تھے.
اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس ایک دن جب گیسٹ آ گئے، ان کے گھر میں کچھ تھا نہیں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوچا کہ یار چھت کی جو لکڑی ہے، تھوڑی سی لکڑی کاٹ دیتا ہوں، چھت تو نہیں گرے گی، لیکن وہ بیچ کر میں ان لوگوں کے لیے کھانے کا کوئی انتظام کر سکتا ہوں۔ اتنا شوق حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دعوت کرنے کا، کھانا کھلانے کا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوچا کہ اگر میں چھت کی لکڑی نکال کے بیچتا ہوں تو جسے بیچوں گا وہ کاریگر بت بنائے گا اور اسے پوجے گا، لہٰذا میری دی ہوئی لکڑی کا بت بنا ہوا ہوگا کل اسی بازار میں، تو یہ فائدہ نہیں ہے۔ تو ایک کام یہ کرتا ہوں کہ مہمانوں کو مہمان خانے میں بٹھاتا ہوں اور صحرا میں جا کر مصلی بچھا کے خدا سے مانگتا ہوں۔ اب حضرت ابراہیم چلے گئے، جس کے پاس کچھ نہیں ہے اس کے پاس ایک سہارا ہے، نماز۔ اچھا، یہ چھٹے امام علیہ السلام کی حدیث ہے کہ جو شخص 2 رکعت وضو کرے، خضوع و خشوع کے ساتھ 2 رکعت نماز پڑھے اپنی کسی بھی مشکل کے لیے، اور نماز ختم کرنے کے بعد ایک چھوٹی سی دعا ہے جو ہم نماز غفیلہ کے قنوت کے اندر آخر میں پڑھتے ہیں، اللہم انت ولی نعمتی والقادر علی طلبتی تعلم حاجتی فاسألک ان تصلی علی محمد وآل محمد لما قضیتہا، کہ تو میری حاجت کو جانتا ہے، میری حاجت کو پورا فرما۔ اور بات ہم آگے بڑھائیں اس سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ جتنا ہو سکے تھوڑا تھوڑا آپ زحمت کر کے آگے تشریف لے آئیے، مومنین تشریف لا رہے ہیں، انہیں زحمت نہ ہو، ایک درود بھیجیں محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ لہٰذا حضرت ابراہیم علیہ السلام اس طرح سے نکلے اور باہر گئے، اور وہی تھیلا ان کے پاس تھا، وہ پتھر جو ان کے ہاتھ لگے، وہ کنکر جو ان کے ہاتھ لگے انہوں نے اس میں ڈالے اور کہا میں لے کے جاتا ہوں، دیکھتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے۔ اور جب گھر آئے ہیں، روایت یہ کہتی ہے کہ جو گول پتھر تھے انہیں پروردگار عالم نے شلگم بنایا، اور جو ذرا سے ایلونگیٹڈ پتھر تھے انہیں پروردگار عالم نے گاجر بنا دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے معجزے سے۔ تو یہ معجزہ قدر توکل و معرفت کے ہوتا ہے، یعنی معجزہ تو ایک ایسی ٹرمینالوجی ہے جو معصوم کے لیے ہے، ٹھیک ہے نا، ایکسکلوزیو ہے۔ ہم کسی عالم دین کے لیے، کسی آیت اللہ، کسی مرجع تقلید کے لیے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ انہوں نے معجزہ دکھا دیا۔ کرامت ہو سکتی ہے کسی بندہ خدا صالح کے لیے، کرامت ہو سکتی ہے، معجزہ پروردگار عالم ایک سرکاری چیز ہے جو صرف پروردگار عالم سرکاری لوگوں کو عطا کرتا ہے، جو اس کی ڈیزگنیٹڈ نبی، امام یا اوصیاء انبیاء ہوتے ہیں انہیں عطا کرتا ہے پروردگار عالم، باقی کو کرامت عطا ہوتی ہے ان کے تقوی، پرہیزگاری اور معرفت کے اعتبار سے۔ لہٰذا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس انداز سے اپنے مہمانوں کی خدمت کا شرف حاصل کیا۔ اب چھٹے امام، ظاہر سی بات ہے کہ پروردگار عالم نے جس آیت کی ہم نے تلاوت کا شرف حاصل کیا وہ یہ کہتی ہے کہ اللہ نے حضرت ابراہیم کے امتحان لیے۔ پہلے، سب سے پہلے جس مرحلے پہ رکھا وہ اللہ کا بندہ بنایا ابراہیم علیہ السلام نے کو، اللہ نے بندہ، پیغمبر، رسول علیکم السلام، خلیل، ٹھیک ہے۔ آخر میں جو پروردگار عالم نے رتبہ دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، اس رتبے کا نام ہے، اس مرتبے کا نام ہے امامت، انی جاعلک للناس اماما۔ اب ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ نے بندہ بنایا، انہوں نے نہیں کہا کہ یہ میری نسل میں جائے گا، جب پیغمبر بنایا تب نہیں کہا یہ پیغمبر ہی جائے گی میرے نسل میں، نہیں پوچھا، جب رسول بنایا تب نہیں پوچھا کہ یہ رسول اور رسالت ہونا، رسالت ملنا یہ میری نسل میں آگے بڑھے گا، نہیں۔ جب امام بنایا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ بھئی یہ ایک ایسا ڈیزگنیشن ہے، یہ ایک ایسا منصب ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ یہ میرے نسل میں جائے، اور کہا کہ اب ومن ذریتی، کیا میری ذریت میں یہ جائے گا؟ قال لا ینال عہد الظالمین، میرا عہد، امامت کو ایک اور ورڈ سے ڈینوٹ کیا جاتا ہے، and that word is عہد۔ تو جو عہد ہے یہ امامت ہے، میرا عہد، میری امامت ظالمین کے پاس نہیں جائے گی، ٹھیک ہے۔ اب آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ فلاں شخص کا بڑا نام لیا جاتا ہے تاریخ میں، کتابیں بھری ہوئی ہیں ان کے حالات سے، اور فلاں جو ہے وہ پمپ کر کے اس کو اتنا بڑا بنا دیتے ہیں، کیا یہ امام ہوں گے؟ تو انسان یہ دیکھے کہ کہیں وہ ظالم ہے، اس لیے کہ اللہ کا فیصلہ ہے قرآن میں کہ ظالم امام نہیں ہوگا،
یہ آپ کے پاس کیا بولتے ہیں اس کو، لٹمس ٹیسٹ کہہ لیجئے یا لیبارٹری ٹیسٹ کہہ لیجئے، یہ ہے کہ ظالم ہے امام نہیں ہوگا. اور سچا کیا کہیں گے؟ اگر جھوٹے کو سچا کہیں تو سچے کو کیا کہیں گے؟ ظالم کو عادل کہیں تو عادل کو کیا کہیں گے؟ ایک غیر معصوم ہے اس کو معصوم کہیں تو معصوم کو کیا کہیں گے؟ جو امام نہیں ہے اس کو نہیں معلوم کیا کچھ کہہ دیں تو پھر امام کو کہنے کے لیے ہمارے پاس کیا رہے گا؟ لہٰذا جس کا جو مرتبہ ہے اس کے اعتبار سے، اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ کے اعتبار سے یہ جو ہمیں مثال ملی، اس میں ہمارے لیے پیغام، پروردگار عالم ہمیں انبیاء کرام علیہ السلام کی سیرت سے اپنے لیے بہترین زندگی گزارنے کا اگزامپل اور نمونہ لینے کی توفیق عطا فرمائے. ان احسن الحدیث قرآن العزیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.